ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابه ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين والمنافقين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر،
یا الہی یا جو تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس سے میں نے کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ کے اندر کہ وہ اللہ کریم محض اپنی توفیق سے مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت راشدہ کی فضیلت اور شرف کو بیان کیا ہے کہ خلافت راشدہ من جانب اللہ تھی، اور وہ علی منہاج النبوت تھی۔ خلیفہ ثالث امیر المومنین خلیفہ برحق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، مناقب، کمالات کچھ میں نے پچھلا جمعہ بیان کیے تھے۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے وقت میں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اندازہ لگانا کہ اسلامی تاریخ میں وہ کتنی مظلومانہ اور دردناک شہادت تھی۔ شاید اس کی نظیر اور مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ بڑی ہی مظلومیت سے، بڑی ہی بے دردی سے ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بڑے ہی عظیم انسان تھے، جس کے کمالات، فضائل، مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے۔ حیا کے پیکر تھے، عدل و انصاف کے مرکز تھے، جود و سخا کے منبع تھے۔ سخاوت بھی اس آدمی کی بے مثال تھی۔ ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا۔ فرماتے تھے دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کسوۃ العریان، ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بہت پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ وَإِطْعَامُ الْجِيعَانِ، بھوکے لوگوں کو اور پیاسے لوگوں کو کھانا کھلانا بھی مجھے بہت محبوب اور پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وافر مقدار کے اندر دنیا دولت سے نوازا تھا،
جتنی اللہ کریم نے وافر مقدار میں مال عطا کیا اتنی اس انسان نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ حضرت عثمان مسجد نبوی کے اندر سنگریزوں پہ کنکریوں پہ سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو کنکریوں کے پتھروں کے نشان حضرت عثمان کی پیٹھ پہ تھے، لیکن لوگوں کو وہ اعلیٰ قسم کے عمدہ قسم کے کپڑے پہناتے تھے، غریب یتیم مسکین لوگوں کو تلاش کرتے تھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو میں کپڑے پہناؤں اور جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ یہ اس کا کردار اور یہ اس کا طرز و انداز تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں کو اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاتے تھے، لیکن خود سرکہ اور تیل سے کھانا کھاتے تھے۔ سادگی کا، زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا، جود و سخاوت کا یہ عالم تھا۔ میرے عزیز دوستو، غزوہ تبوک کے موقع پر جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ رکھا تھا، تنگی کا غزوہ، بہت بڑی پریشانی تھی، تنگی تھی مالی اعتبار سے، منافقوں کا نفاق بھی عروج پر تھا اور روم کے 2 لاکھ لشکر سے مقابلہ کرنا تھا۔ علماء سے آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں اور پڑھا بھی ہوگا۔ ایمان کی تازگی کے لیے میں اپنے انداز میں مختصر یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا اندازہ لگانا میرے عزیز دوستو، اس تنگی کے غزوہ میں جیش العسرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ تلوار، ہتھیار، گھوڑے، سواریاں، آٹا، جو، کھجور، ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم اس مجلس کے اندر شریک ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیتے تھے۔ ترغیب دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے پالان، کجاوے، خورد و نوش کے، بمائے غلہ کے میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ دوسری مرتبہ ترغیب دی، حضرت عثمان فرماتے ہیں مدینہ کے اندر سوائے میرے کوئی نہیں کھڑا ہوا، میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور غلے کے بھرے ہوئے، لدے ہوئے، بمائے پالان اور کجاوے کے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی اور ترغیب دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ بھی میں کھڑے ہو کر 100 اونٹ کا اور اعلان کیا، 300 اونٹ، اتنا تک بھی علماء نے بیان کیا، 600 اونٹ اور 900 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمائے کجاوے اور پالان کے، غلہ اور خورد و نوش کے اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اتنی خوش ہوئے کہ ایک جملہ فرمایا، توجہ ہے آپ کی؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ،
ایک تنظیم کا بااعتماد مولوی میں سن رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کو معاذ اللہ ناجائز استعمال کیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدوں پر فیض کیا۔ بات اگر ٹھیک ہو تو میرے عزیز دوستو یہ بات قابل گرفت نہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صلہ رحمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، رشتہ داروں کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ جتنا صلہ رحمی زیادہ تھی اتنا حضرت عثمان کے دل میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کا ڈر بھی سب سے زیادہ تھا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صلہ رحمی کی بنا پر اپنے رشتہ داروں کو عہدے پہ فیض کیا تو حضرت عثمان کی اس غلطی کی تلافی اور ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کو صحابیت کی نسبت سے دیکھیں تو کوئی کیل کال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اندر صحابی بھی تھے۔ میں ان صحابیوں کا نام بھی بتلا سکتا ہوں اور حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو، لیکن توجہ کرنا، میرا یہ ایمان اور نظریہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس کی فضیلت اور منقبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر پیشین گوئیاں فرمائیں کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں پیغمبر حیا کیوں نہ کروں۔ اور پہاڑ کے موقع پہ فرمایا عثمان شہید ہے، ایک موقع پہ فرمایا میری امت کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوگا، اس فتنے کے اندر حضرت عثمان ظلماً قتل کیے جائیں گے۔ کیا یہ میرے پیغمبر کے فرمان صحابہ کرام نے نہیں سنے ہوں گے؟ ضرور سنے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، جو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا علم بلند کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے یہودی، باغی، سرکش اور اللہ کے نافرمان تھے، اور عبداللہ بن سبا کی ساری نسل تھی۔ کوئی صحابی حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند بولتے نہیں ہو، ڈرتے ہو یار، نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جتنے بھی اعتراضات، ان سب کے لیے ایک ہی جملہ اللہ کے پاک پیغمبر کا کافی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلاف اولا کوئی کام کریں یا صغیرہ گناہ حضرت عثمان سے ہو جائیں کوئی نقصان نہیں دے گا، یا حضرت عثمان نیکیاں کرنا چھوڑ دے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان کی پاک دامنی کے لیے، حضرت عثمان کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار یا 10,000 دینار لے کر اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10,000 دینار اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھے اور جھولی کو یوں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور یہی جملہ بار بار فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم،
اوے لوگو، آج کے دن کے بعد عثمان اگر نیکیاں کرنا چھوڑ دے یا کوئی صغیرہ گناہ حضرت عثمان سے ہو جائے، معذر عثمان، حضرت عثمان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس خلاف اولا کام پہ یا چھوٹے موٹے گناہ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑ دھکڑ نہیں کرے گا۔ بڑا ہی عظیم انسان میرے عزیز دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپیل کی، 700 اوقیاں سونے کی لا کر حضرت عثمان نے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے رکھ دیے۔ صحابہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں حضرت عثمان نے 1000 سواریاں جس کے اندر 50 گھوڑے تھے، حضرت عثمان نے وہ بھی اللہ کے راستے میں اس جیش الاسرا، جب تنگی کا موقع تھا، بڑی مال کی ضرورت تھی، سواریوں کی ضرورت تھی، ہتھیاروں کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی، پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ اور یہ جملہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ ہاں، غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے 313 بدری صحابہ، ان کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا تھا، او بدر کے اندر شریک ہونے والو، آج کے دن کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے، اللہ کریم نے عرش سے اعلان کر دیا میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ توجہ ہے، باغیوں نے، عبداللہ بن سبا یہودیوں کی نسل نے 700 یا 900 آدمی لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ بنیادی اعتراض یہ تھا کہ جی خلافت بنو قریش کا حق ہے، بنو امیہ سے خلیفہ نہیں بن سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ یہ بنیاد بنا کر انہوں نے یہ اعتراض کیا، اعتراض ان کے دور کر دیے گئے، لیکن ضد پر تھے وہ لوگ کہ جب تک حضرت عثمان خلافت نہیں چھوڑیں گے، خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گھوم رہا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک موقع پہ فرمایا، عثمان، اللہ کریم تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اگر آپ نے وہ خلافت کی قمیص اتار دی تو جنت کی خوشبو بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اوے لوگو، تم اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، یہ باغی جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اپنا مقصد حاصل کر کے رہیں گے، لیکن میں خلافت سے دستبردار کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا۔ باغیوں نے جمعہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے سے روک دیا، پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کو گھر لے گئے، گھر کے اندر محصور اور بند کر دیا، باہر نہیں نکلنے دیا۔ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، ایک ہی مطالبہ تھا ان یہودیوں کا کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ کس سے دستبردار ہو جائے؟ خلافت سے، خلافت چھوڑ۔ چلتا رہا وقت، 40 دن گزر گئے، کھانا بند، پانی بند، سب کچھ بند کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مطالعہ کرو، تو اتنی بڑی مظلومیت والی شہادت اسلامی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ بڑے ہی لوگ شد و مد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں کوفہ کے لوگوں نے بڑے ہی دھوکے سے دغا دے کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا بھی پانی بند کر دیا گیا ان کے بقول، لیکن جتنا حضرت عثمان کو ستایا گیا، جتنا حضرت عثمان پہ ظلم و ستم کیا گیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ حضرت حسین کا پانی ان
کے بقول اگر بند کر دیا گیا تو 10 دن، لیکن حضرت عثمان وہ مظلوم انسان ہے جس کا پانی کھانا پینا 40 دن تک بند رہا۔ 40 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ ثالث، خلیفہ برحق حضرت عثمان نے پیغام پہنچایا، علی اگر پانی پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، بڑی پیاس لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ سر کے اوپر رکھ کر پانی کا پہنچانے کے لیے آئے، راستے کے اندر ان باغیوں نے تیر مار کر وہ مشکیزہ پھاڑ دیا، چیر دیا، پانی بہہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پھینکی۔ یہ علامت ہوتی تھی، دلیل ہوتی تھی اس بات کی اگر کوئی آدمی کسی کا کام نہ کر سکے تو پگڑی اس کے سر، اس کے پاؤں کے نیچے یا اس کے آگے رکھ دیتا تھا کہ جی میں نے آپ کا کام کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا، ہار گیا۔ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے اتنی محبت کرتے تھے، آ کر فرمایا امیر المومنین حکم دو، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، اسلحہ ہتھیار ہے، یہ باغی کتنا ہے 700 یا 900، ہم ان کو مار مار کر مدینہ سے بھگا دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ برحق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ عثمان کے دور خلافت میں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہے، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہیں، مدینہ الرسول کے اندر خون ریزی ہو، قتل و غارت خانہ جنگی ہو، میں یہ نہیں چاہتا، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ علی اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت علی نے بار بار اصرار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ آخر حضرت علی بے بس ہو کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ حضرت حسن و حسین کو حضرت علی نے مقرر کر دیا کہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اگر باغی اندر داخل ہونا چاہیں داخل نہ ہونے دینا۔ توجہ میرے عزیز دوستو، توجہ کرنا، حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت محمد، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین، یہ سارے حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے ہتھیار اٹھا کر کہ باغی کہیں اندر داخل نہ ہوں۔ 37 دن گزر گئے، حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اوے باغیو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ دیکھو تو صحیح، یہی وہ مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میں نے پیسے دے کر زمین خریدی تھی، یہ وہ مدینہ کا میٹھا کنواں بیر روما جس کے لیے میں نے پیسے دے کر یہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ اب اسی مسجد نبوی کے اندر مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، اب اسی بیر روما سے میٹھا پانی مجھے نہیں پینے دیتے، قصور کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اللہ کریم نے قرآن کے اندر صاف کہہ دیا، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اوے لوگو خبردار، کسی نفس کو، کسی انسان کو قتل نہ کرنا مگر حق کی بنیاد پر، شرعی طریقے پر، جو قتل کرنے کی صورت ہے اس طریقے پر قتل کر سکتے ہو۔ اوے باغیو دیکھو تو صحیح، کسی آدمی کو شرعی طور پہ قتل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے اگر وہ دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے پھر بھی واجب القتل ہے۔ میں جب سے اسلام لایا ہوں، مرتد ہونا تو دور کی بات ہے، اسلام کے بارے میں میرے دل کے اندر کبھی شک و شبہ بھی نہیں ہوا، شک و شبہ بھی نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پہ کسی کا قتل جائز تب ہے کہ اگر وہ آدمی کسی کو ناحق قتل کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، ناحق قتل کرنا تو دور کی بات ہوئے۔ باغیو آج تک میں نے اپنے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی، اپنے دشمن کو
کبھی گالی نہیں دی۔ مدینہ کے لوگ گواہ ہیں، دے پوچھ سکتے ہو ان لوگوں سے میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو خلافت میں آنے کے بعد یا پہلے، یا میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو، یا کسی کے ساتھ کہ میں سختی سے پیش آیا ہوں۔ نا 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 نا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ میں اسلام لانے کے بعد میری حیا کا عالم یہ ہے لوگوں، میں نے کبھی اپنی نظر غیر محرم عورت پہ نہیں ڈالی، زنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ کیوں میرے قتل پہ تم تلے ہوئے ہو؟ منشا کیا ہے تمہاری؟ اے باغیو، مطالبہ ایک، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، امیر المومنین میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، بڑی محبت کی، ان کی ہر بات مانی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کی میں نے اطاعت کی، ہر بات مانی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا، میرے باپ کا میں دوہرا احترام کرتا تھا، ڈبل احترام کرتا تھا، ایک باپ ہونے کے ناطے پر، ایک خلیفہ برحق ہونے کے ناطے پر میں نے ان کی بھی ہر بات مانی۔ آپ ہمارے امیر المومنین ہو، خلیفہ برحق ہو، ذوالنورین ہو، ذوالہجرتین ہو، ذوالبشارتین ہو، حکم دو، حکم دو۔ ہمارے پاس فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، میں ان باغیوں سے لڑ لڑ کر ان کو مدینہ سے بھگا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا عبداللہ ابن عمر اللہ تجھے جزائے خیر دے، آئے آل عمر اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، اگر مجھے امیر المومنین مانتے ہو تو میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ میرے خلافت کے اندر، میرے دور خلافت میں مدینہ کے اندر کسی کی خون ریزی ہو۔ پیغام یہ دے کر گئے لوگوں کو حضرت عثمان، اوے لوگوں اگر اسلامی حکومت ہو، حاکم وقت کا عادل ہو، منصف ہو، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کا اپنا آپس میں خون نہ بہائے، مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑائے، اگر اپنی جان دینی پڑے تو جان دے دے، پر مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑائے۔ 40 دن گزرنے کے بعد باغی اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان کو کسی نے لاٹھی ماری۔ میرے عزیز دوستو توجہ کرنا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تلوار ماری حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان کی بیوی حضرت نیلہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ ایک آدمی نے آ کر حضرت عثمان کو منہ پہ تماچا مارنے لگا تو حضرت عثمان کی بیوی نے آگے ہاتھ کھڑا کیا، وہی تماچا اس آدمی نے حضرت عثمان کی بیوی حضرت نیلہ کے منہ پر مارا۔ صنف نازک، وہ لوگ اتنے سرکش باغی تھے، عورت کے صنف نازک ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، عورت کے پردے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان نے بد دعا دی اس آدمی کو، اللہ کرے تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، کٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، جہنم میں داخل ہو۔ ابن سیرین فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر گیا، طواف کر رہا تھا، ایک آدمی حرم کے اندر ہے، اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کریم جی مجھے معاف کر دے، پر مجھے امید ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مشکل ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ابن سیرین کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یار تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے حضرت عثمان کی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، حضرت عثمان نے میرے لیے بد دعا کی، دیکھ میرے دونوں ہاتھ چھل ہو گئے ہیں، اب ایک ہی دعا رہتی ہے کہ جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ توجہ ہے، اندر داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسن، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عثمان نے کہا اوے لوگو آج جمعہ کا دن میں روزے کی حالت میں، تم گھر چلے جاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان جنت کے اندر ہم نے آپ کی افطاری کا بندوبست کیا ہے، آپ جلدی آ جاؤ، مل کے افطاری کریں گے۔
روزے کی حالت میں تھے. قرآن سے اتنی محبت تھی حضرت عثمان کو، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب باغیوں نے، ان سرکش لوگوں نے حضرت عثمان کے سر پہ تلوار ماری، ہاں جسم کے وجود کا خون کا قطرہ قرآن کی آیت کے اوپر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے سپارے کے آخر کے اندر یہ آیت آتی ہے سورۃ بقرہ میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جی لکھا ہے مفسرین نے، آج وہ بھی قرآن عرب کے اندر موجود ہے. جب بھی سلاطین عثمانیہ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہی قرآن اٹھا کر پڑھتے ہیں تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. دیکھو میرے عزیز دوستو، اتنی بڑی عظیم شہادت، خون کا قطرہ نیچے گر سکتا تھا، کہیں اور بھی گر سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ اللہ کریم کی طرف سے ہوا. وہ خون کا قطرہ قرآن کی آیت پہ نازل ہوا. اللہ کریم نے چونکہ اپنی کلام لا ریب اور بے عیب کو حضرت عثمان کی شہادت پہ گواہ بنانا تھا. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن حضرت عثمان آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی منبر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، لیکن حضرت عثمان وہ عظیم انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. سبحان اللہ. توجہ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا 18 ذی الحج کو جمعہ کے دن. حضرت عبداللہ ابن سلام نے خطبہ دیا. صحابہ کا تاثر دیکھنا حضرت عثمان کی شہادت پہ. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا، اے لوگو، عثمان کو قتل نہ کرنا، اللہ کریم کی تلوار میان کے اندر ہے. جب عثمان کو قتل کر دیا تو وہ تلوار میان سے باہر نکل آئے گی، پھر میان میں کبھی نہیں جائے گی. وہ تلوار جو ہماری کافروں کے خلاف چلتی تھی، حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد وہ تلواریں مسلمانوں کے خلاف آپس میں چلیں گی، آپس میں. پھر ایسے ہی ہوا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی میرے عزیز دوستو. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نتیجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت پہ لوگوں کو ایک غم حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے 2 غم. مجھے کتنی غم؟ وَلِلنَّاسِ هَمٌّ وَلِي فِي الْيَوْمِ هَمَّانِ فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے تو 2 غم ہیں. ایک غم یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھواروں کا ایک تھیلا دیا تھا، ایک زنبیل دی تھی جو میں نے اپنے کمر سے باندھ کے رکھی ہوئی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو ہریرہ اندر دیکھنا نہیں، چھوارے نکال کے کھاتے رہو. پتہ نہیں کتنی چھوارے نکال کے میں نے کھائے اور کتنی چھوارے نکال کے میں نے صدقہ خیرات کیے. اللہ کے پاک پیغمبر کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت عمر کے دور خلافت میں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ میرا تھیلا گم ہو گیا. وہ میرا تھیلا، مجھے 2 غم ہیں، ایک حضرت عثمان کی شہادت کے اور ایک میرا جو تھیلا کھجوروں کا تھا، چھوہاروں کا تھا، اس کے گم ہونے کا مجھے غم ہے. صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مدینہ کے سارے لوگ حضرت عثمان کے قتل پہ اتفاق کر لیتے تو آسمان سے پتھر برستے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں نے حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا ہے، حالانکہ حضرت عثمان سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے. میرے عزیز دوستو، صحابہ کی عظمت اور شان کو سمجھو. واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جی آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ سرور لیں، لطف لیں، نہ. صحابہ کے واقعہ بیان کرنے کا مقصد ایمان کی تازگی ہے. ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی اہمیت آ جائے تاکہ ہم لوگ بڑے ہی جذبے سے اور شوق سے صحابہ کرام کی پیروی کریں اور صحابہ کرام سے بغیر کسی تنقید سے، بغیر کسی جرح اور قدح کے ہم صحابہ کرام سے محبت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا